بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ پھر تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یقول الصیام، روزہ کہے گا، اے ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس بندے کو کھانے سے اور خواہشات پوری کرنے سے دن کے وقت روکا، فشفعنی فیہ، میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرمائیے۔ ویقول القرآن، اور قرآن کریم کہے گا، منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روکا، فشفعنی فیہ، میری سفارش بھی اس کے حق میں قبول کی جائے۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فیشفعان، تو ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لیا جائے گا اور اللہ رب العزت روزہ دار کی اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی بخشش فرما دیں گے۔ دوستو، یہ دنیا کا اصول اور ضابطہ ہے کہ ایسے دوست بنانے چاہیے جو برے وقت میں کام آئیں، ایسے دوست بنانے چاہیے جو مشکل وقت میں ساتھ دیں۔ دنیا کے بنائے ہوئے دوست وہ مشکل وقت میں سبھی چھوڑ جاتے ہیں، اور اگر کوئی بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کندھوں پہ اٹھا کے قبر کے پاتال میں اتار کے آ جاتا ہے۔ اصل دوست وہ ہیں جو قبر میں اور حشر میں جب ہمارا کوئی ساتھی نہیں بنے گا اس وقت وہ ہمارا ساتھ دیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ہے روزہ اور قرآن، کہ قیامت کے دن یہ سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، اس نے ہمارا خیال رکھا، اب ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اس کی سفارش کریں، اور ہماری سفارش کو قبول کیجئے، اور اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول کر لیں گے، روزہ دار کو اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی بخشش فرما دیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے رمضان المبارک کے روزوں کو بہت اہتمام کے ساتھ رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان ہو یا غیر رمضان، قرآن کریم کی تلاوت کا باقاعدہ معمول بنائیں تاکہ قیامت کے دن یہ دونوں ہمارے سفارشی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔